فاروق اعظم فرمانے لگے آؤ جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہو وہ مقابلے میں آ جائے، جس نے اپنی بیوی کا سہاگ اجاڑنا ہو سامنے آؤ۔ وہ دن گئے جب تم میرے محبوب کو تنگ کیا کرتے تھے، اب انگلی کا اشارہ کرو گے میں انگلی کو کاٹ کے رکھ دوں گا، آنکھ کا اشارہ کرو گے اپنے محبوب کی حمایت میں تمہاری آنکھ نکال کے پھینک دوں گا۔ خطاب کے بیٹے تجھے تو ہم نے سر لینے کے لیے بھیجا تھا۔ کہنے لگا ایسا ہی سودا ہوا کرتا ہے، سر لینے آیا تھا مگر سر دے بیٹھا ہوں، سر دے بیٹھا ہوں۔ اب تو یہی حالت یہ رہے گی، میرا سر ہو تیرا در ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید کولانی۔ فاروق اعظم مسلمان ہو گئے، قریش سارے مایوس ہو گئے، لو بھی اب خیر نہیں، اب معاملہ بگڑ گیا۔ پروردگار عالم نے وہ شان بخشی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر جس گلی سے تو نکل جائے، جس بازار سے تو نکل جائے، اس بازار میں شیطان داخل ہونے کی جرت نہیں کرتا۔ اور یوں فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا اور ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ نہ ہوتا تو میرے بعد تجھے نبی بنایا جاتا۔ اور پھر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فاروق اعظم کی بیٹی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، فاروق اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ کیا نظارے آئے ہوں گے جس وقت فاروق اعظم کے دروازے پہ کالی کملی والے دلہا بن کر آئے۔ جس کا داماد امام الانبیاء ہو، کیا کہنا اس کی عظمتوں کا۔ اور پھر تمام صحابہ کرام میں جلیل القدر مرتبہ، عظیم مرتبہ، اس طرح سے زندگی گزاری۔ ایک یہودی اور ایک منافق مسلمان کے درمیان جھگڑا ہوا تلوار پہ، وہ کہتا تھا میری ہے، مسلمان تو نہیں تھا، منافق تھا، وہ کہتا تھا میری ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ یہودی کی تلوار ہے، تیرے پاس شاہد نہیں، گواہ نہیں۔ منافق جانتا تھا کہ فاروق اعظم تیز مزاج آدمی ہے، فاروق اعظم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا اور اس یہودی کا جھگڑا ہے، فیصلہ کریں آپ۔ تلوار پہ جھگڑا ہے ہمارا، یہ کہتا ہے میری ہے اور میں کہتا ہوں میری ہے۔ یہودی نے چپکے سے کہا کہ جی ہاں آپ فیصلہ کر دیں، پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فیصلہ فرمایا۔ حضرت عمر نے پوچھا حضور نے فیصلہ کر دیا؟ کہ جی ہاں حضور نے میرے حق میں فیصلہ کیا۔ یہودی کہنے لگا، اور فاروق اعظم نے اس منافق سے پوچھا کیوں بھائی تو کیوں آیا یہاں؟ کہنے لگا جی میں تو آپ سے فیصلہ کراؤں گا۔ انہوں نے تو اپنے آدمی کی بھی پاسداری نہیں کی، دیکھو نا یہ تو یہودی ہے، کافر ہے، اس کو تلوار دے دی کہ اچھا تو حضور کے بعد مجھ سے فیصلہ کرانے آیا ہے؟ کہ جی ہاں میں تو آپ سے کراؤں گا۔ دیکھو نا آپ کتنے غیرت والے آدمی ہیں کہ اچھا اچھا ماشاءاللہ تشریف رکھو ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں۔ منافق نے سمجھا کوئی رجسٹر اٹھانے گئے ہیں، فاروق اعظم اندر سے تلوار لے آئے اور تلوار لاتے ہی منافق کی گردن پہ ماری، اڑا کے رکھ دی۔ فرمایا جو میرے آقا کا فیصلہ نہیں مانتا میرے پاس دوبارہ فیصلہ کرانے آئے گا، اس کے لیے میرے پاس یہ فیصلہ ہے۔ اڑا دی۔ میرے تیرے ورگا ہوندا نا اوشی جیڑا کچھ آدھا اپنی زبان گندی کریندا پہ تو کو کیا۔ صحابہ رسول کو تبرہ کرے اپنی زبان گندا کردہ کھڑا، اپنی زبان بکدا پیا، تیرا کیا بگڑتا ہے؟ اور میں آدھا تیری دھی کو مندہ کڈھے وال اپنی زبان گندی کردا ہے، تینوں غیرت دا جوش کیوں آندا ہے؟
تجھے بہن کی گالی دے پھر بھی تو زبان گندی ہے، تجھے بیٹی کی گالی دے دے پھر بھی تو زبان گندی ہے، تجھے ماں کی گالی نکال دے پھر بھی زبان گندی ہے، تو قتل کر دیتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، ہوش کھو بیٹھتا ہے غیرت کا مارا، اور رب ذوالجلال کی قسم میری تمہاری کروڑوں بیٹیوں کی آبرو قربان کر دو سیدہ عائشہ صدیقہ کے جوتے مبارک پہ۔ کیوں گالی دے کوئی کسی کو؟ کہاں سے جرت آ گئی؟ کیوں جرت کرتا ہے کوئی کسی صحابی کو یا کسی صحابیہ کو گالی دینے کی؟ وہ مذہب کس کام کا جس میں گالیاں دی جائے؟ وہ مذہب ہے کوئی؟ وہ عبادت ہے کوئی جس میں گالی ہو، سب و ستم ہو، تبرہ ہو؟ آج اگر کسی مغلیہ خاندان کے فرزند کی حکومت ہوتی، ہم پھر دیکھتے کہ کون ہے امیر معاویہ کو سب و ستم کرنے والا اور کون ہے اما عائشہ کو بھونکنے والا۔ اور میرا ایمان ہے، میں یہ جوش دلانے کے لیے نہیں کہتا، میرا ایمان ہے جس کان نے صحابہ کرام کا تبرہ سنا یا اپنی اماں کی شان میں گستاخی سنی، جب تو 50,000 سال کا پیاسا ہوگا، تیری آنکھ نے پانی نہیں دیکھا ہوگا، نہ ندی نہ نالا نہ چشمہ نہ کنواں نہ سمندر نہ دریا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا اور 50,000 سال کا ایک دن گزرے گا، اور جب تو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حوض کوثر پہ جائے گا، میرا ایمان ہے اما ایسا تیرا دامن پکڑ کر جھٹک کے پوچھیں گی بیٹا تو ہی تھا جو میری شان میں گالیاں سنا کرتا تھا۔ تماشا نہیں ہے، دین ہے، دین۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان عظیم ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے دور خلافت میں اسلام کے نام پر 18,000 شہر فتح کیے، 18,000 شہر فتح کیے۔ کوئی مائی کا لال ایسا کام قیامت تو آ سکتی ہے مگر فاروق اعظم کی طرح تو فتح تو کر کے دکھائے۔ جن لوگوں نے فاروق اعظم کی شکل دیکھ کر بیت المقدس کی چابیاں حوالے کی تھی، جب لوگوں نے فاروق اعظم کو گالیاں دینی شروع کی، اللہ پاک نے تم سے قبلہ اول چھین لیا، جاؤ تم اس قابل ہی نہیں، جس کے چہرے کی برکت سے تمہیں بیت المقدس ملا تھا اس کو بکواس کر رہے ہو، جاؤ اب بیت المقدس میں یہودیوں کو تو دے سکتا ہوں مگر گالیاں دینے والوں کو نہیں دوں گا۔ بڑی عظمت کے مالک ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، جنہوں نے اپنے دور خلافت میں وہ عدل کیا۔ اب وہ منافق کی گردن جو اڑا دی نا، منافق تو بے شمار تھے، اوپر سے مسلمان بنے ہوئے تھے، اندر سے پکے یہودی تھے۔ ہائے ہائے دیکھو بالکل بے گناہ اپنے دروازے پہ، ارے بھائی اکرام کرنا چاہیے تھا، کلمہ گو کو قتل مار کر دیا، ہائے ہائے ہائے۔ سارے اکٹھے ہو کے اور دربار رسالت میں گئے، دربار رسالت میں گئے، ہائے مر گئے، ہائے مر گئے، ہائے ہائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ اجی بس وہ تمہارا ہے نا، وہ کون؟ اجی وہ بڑا، آپ نے بڑا بنا رکھا ہے نا اسے، کون؟ اجی وہ ہے نا جس کو فاروق اعظم کہتے ہیں، عمر۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں کیا بات ہے، بالکل بے گناہ، بے قصور، بے خطا، بڑا نیک آدمی، حاجی غازی نمازی، تلوار ماری گردن اڑا دی مسلمان کی۔ ہاں یہی تو دکھ ہوا، مسلمان کو مار دیا، بدلہ دلواؤ جلدی کرو۔ انہوں نے سوچا چلو ہمارا تو ایک کمینہ گیا پر بدلے میں فاروق اعظم کو قتل کریں گے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو بلا بھیجا، بلا کے فرمایا اے فاروق یہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ کہتے ایک مسلمان کو آپ نے قتل کر دیا بغیر کسی وجہ کے۔
फारूक आजम परेशान हुए, मैं अब क्या करूं। उधर से जिब्रील अमीन कुरान लेकर आ गया, फला व रब्बिक। लोगों, वो कितनी बड़ी शान के मालिक होंगे जिनकी जरूरतों के मुताबिक कुरान उतरा। फला व रब्बिक, ऐ मेरे महबूब तेरे रब की कसम, मुझे अपनी कुदरत कामला की कसम, मुझे अपनी उलूहियत की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम, मुझे अपनी परवरदिगारी की कसम, ला युमिनून, उस वक्त तक कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता, मुसलमान बन ही नहीं सकता, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। और मेरे महबूब, जो तेरे फैसले को पलट दे, जो तेरा फैसला ना माने, वो मुसलमान काएगा। मैं खुदा कसम खाता हूँ, फारूक ने मुसलमान नहीं मारा बल्कि यहूदी मुनाफिक मारा है। जब कुरान करीम आ गया, बड़े भाग्य वहां से कपड़े झाड़ते हुए कहने लगे, तौबा तौबा, इसकी तो आसमानों तक बात जाती है, आसमानों तक। वो फारूक बैतुल्लाह में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, अर्ज किया, मेरे आका, मेरा दिल चाहता है कि मकाम इब्राहिम पे 2 रकात पढ़ा करूं। फरमाने लगे, उमर, अल्लाह के अमर के बगैर मैं तो सांस नहीं लेता। उसी वक्त कुरान करीम आ गया, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। 17 मकाम ऐसे हैं, याद कर लिया करो कोई बात। वैसे तो तुम्हारे बड़े याद रहते हैं, मेरे बैंक में कितने हैं, फुलां से कितने लेने हैं, मसले याद नहीं रहते। 17 मकाम ऐसे हैं जो फारूक आजम ने फर्श पे चाहा, मेरे अल्लाह ने अर्श पे वही चाहा। फारूक की तमन्ना के मुताबिक कुरान उतरा। पर्दे के मसले में, बदर के कैदियों के मसले में, मकाम इब्राहिम पर नमाज के मसले में, मुनाफिक के कत्ल के मसले में, कितनी मकामात आते हैं कुरान करीम में। जो फारूक आजम ने खुदा की जमीन पे चाहा, अल्लाह ने उसी को पसंद करके अर्श पे चाहा। कितना बड़ा आदमी है जिसकी चाहत अर्श वाले से मिल जाए। और फिर सारी जिंदगी इंसाफ किया, इस किस्म का अदल किया, इस किस्म का इंसाफ किया कि दुनिया शाहिद है। औलाद की तरबियत की है, अपनी औलाद को संभाला है। हुकूमत है फारूक आजम की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। छोटा सा आपका पोता खड़ा है, अबू मूसा आशरी, सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी है, उसने बैतुल माल में यानी स्टोर में खजाने वाले कमरे में झाड़ू दी, वहां से एक दिरहम मिला, मिट्टी में से, कूड़े कबाड़ में से चवन्नी मिल गई। अबू मूसा अशरी ने फारूक आजम का नन्हा सा छोटा सा पोता खड़ा हुआ था, उसके हाथ पे रख दिया। बच्चा है, कोई शय ले लेगा, कोई मालिक तो नहीं इसका, ये तो गिरा पड़ा मिला है, कूड़े क्रिकेट में से मिला है, उस कमरे में से मिला जहां मुसलमानों का खजाना होता था। पोता दादा के पास चला गया। फारूक आजम ने जब बात की तो पता चला बच्चे के कुछ मुंह में है। फरमाया, बेटा मुंह में क्या है? अर्ज किया, दादा जान पैसा है। कहां से आ गया? अबू मूसा अशरी ने दिया। निकाल के देखा तो एक दिरहम। खुश नहीं हुए, मेरे पोते के साथ मोहब्बत की है, खुश नहीं हुए। बुलाया अबू मूसा अशरी को और फरमाया, अबू मूसा, इस अल्लाह की धरती पे, आसमान के नीचे तुझे मेरी औलाद से ज्यादा कोई जलील नजर नहीं आया? कौम का पैसा, बगैर तकसीम हुआ पैसा, बैतुल माल का टका तूने मेरे बच्चे को क्यों दिया? मार मार कर तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा। यूं तरबियत की है फारूक आजम ने अपनी औलाद की। आज हम गड़प सड़प मिल जाए सही, औलाद का खाता पूरा ही पूरा करना। फिर वो फारूक जिसका आखिरी वक्त आया तो नमाज में
کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی آپریشن روم میں مرے گا، کوئی بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گا۔ فاروق اعظم کو چھرا مارا گیا فجر کی نماز میں، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد اپنے لخت جگر حضرت عبداللہ کو بلوایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمایا بیٹا جا سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس چلا جا اور جا کر میرے لیے ایک بھیک مانگ لا، اور جا کر کے بھیک مانگ۔ عائشہ صدیقہ مال کہاں ہے؟ اس حجرے کی جس حجرے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے، ابو بکر صدیق دفن ہے، ایک قبر کی جگہ ہے۔ عائشہ صدیقہ سے جا کر میرے لیے بھیک مانگ کے آ، اور جا کے یوں کہنا ہے چھپائے کفن میں آج عمر، اور سوالی آپ سے ہے سر بسر، اس کو بس للہ اجازت دیجیے تاکہ قدموں میں نبی کے جا بچھے۔ اجازت دے دو اللہ واسطے بھیک مانگتا ہوں۔ اور آج میری یہ حالت ہے، پیش یہ مولا کا ہے اتنا خیال، اور کانپتا ہے عمر کا بس بال بال۔ رو رہے ہیں فاروق اعظم، فرماتے ہیں دیکھیے آج جالا اس کی حضور، کیسے آوے پیش وہ رب غفور، نہ معلوم کیا بنے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے، قبر کی جگہ مانگی، ابا جان نے بھیک مانگ رہے ہیں۔ فرمانے لگی میں نے اپنے لیے رکھی تھی، مجھے اس کے بدلے میں قیامت تو آ سکتی ہے مگر ایسی جگہ نہ ملے گی۔ واہ عائشہ صدیقہ تم نے اچھا صدقہ کیا، تاریخ کو شرمندہ کر دیا۔ ارے 4 پیسے اللہ نام پہ دو گے تمہیں امید اور مل جائیں گے، کپڑا دو گے تمہیں امید اور مل جائے گا، کھانا دو گے تمہیں امید اور مل جائے گا، مکان دکان دو گے تمہیں اور مل جائیں گے، لیکن عائشہ صدیقہ جانتی ہے نہ اور نبی آئے نہ ایسا حجرہ بنے، یہ تو جنت کا ٹکڑا ہے۔ عائشہ صدیقہ کو پتا ہے کہ یہ وہ زمین ہے، زمین کے وہ ذرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو لگے ہوئے ہیں، ان کا درجہ عرش عظیم سے بلند ہے۔ مگر اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی اور ہوتا تو میں انکار کر دیتی، فاروق کو انکار کرتے شرم آتی ہے، میرے محبوب نے اللہ سے مانگ کے لیا تھا، جاؤ میرا اللہ مالک ہے میں نے دے دی۔ جب واپس آئے حضرت عبداللہ بن عمر، ادب دیکھو، فرمایا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ۔ اما عائشہ کا جواب لیٹ کر سننا بے ادبی سمجھتا ہوں۔ اٹھا کے بٹھایا، بتایا کہ اجازت مل گئی، رونے لگے۔ انصاف کا دم بھرنے والوں، عدل کا نام لینے والوں، آؤ فاروق کا آخری انصاف دیکھو، آخری۔ یوں فرمایا ابھی مجھے سانس آ جا رہے ہیں، جب میری روح پرواز کر جائے، جب میرا دم نکل جائے، مجھے غسل دے کر فارغ ہو جاؤ، جنازے کی تیار کر چکو، جب میرا منہ کفن میں چھپا سکو اور چھپا چکو، میرا جنازہ اٹھا کر اما عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ لے جانا۔ کیوں؟ کیا کریں گے وہاں لے جا کر؟ فرمایا قیامت تک کے آنے والے لوگ یوں نہ کہیں زبردستی لے لی ہوگی، ورنہ ایسی جگہ کون دیا کرتا ہے۔
جو تھا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جو ہے، بادشاہ جو ہے، 18,000 شہروں کا فاتح جو ہے، او میاں دبا کے لے لیا ہوگا؟ کون ایسی جگہ قبر کی جگہ دیا کرتا ہے؟ فرمایا جب میں نہ بول سکوں، میں خاموش ہو جاؤں ہمیشہ کے لیے، میری حکومت نہ رہے، میرا اقتدار نہ رہے، میری حکمرانی نہ رہے، منہ کفن میں چھپا ہوا ہو، اما ایسا صدیقہ کے دروازے پہ رکھ دینا، پھر اجازت مانگنا کہ آج اجازت پھر دو، اگر اجازت دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے برابر دفن کرنا، اگر اس وقت اجازت نہ دے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ کتنا بڑا انصاف ہے اور کس قدر خدا کا خوف ہے۔ فرمایا اگر وہ تم نے ایسا نہ کیا قیامت میں ڈر ہے کہیں شرمندہ نہ ہو جائے۔ جس نے ساری ساری رات لوگوں کی چوکیداری کی، پہرے داری کی، جو اپنی پیٹھ پہ اٹھا کر آٹے اور کھجوروں کی بوریاں غربا کو لا کے دیتا تھا، جو یتیموں اور محتاج اور غریبوں کا کھانا پکایا کرتا تھا، جو فاروق اعظم کا انتقال ہوا مدینے کے یتیم روئے، مدینے کے بیواریں روئی، محتاج روئے، اب کون ہماری خبرگیری کیا کرے گا؟ تو یکم محرم الحرام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کون شہید ہوا، کون عام موت مرا ہے۔ عثمان ذی النورین شہید مدینہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم شہید مدینہ ہے، بلکہ شہید مسجد نبوی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب پہ، حضور کے مصلی پہ کھڑے ہوئے فاروق اعظم کو چھرے مارے گئے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر کیا پیار ہوگا؟ تم سارے قرآن کو ٹھیک ہے یاد رکھو، حدیثوں کو یاد رکھو، تاریخی واقعات کو یاد رکھو، اور جسے شک ہو، جسے یقین نہ ہو، وہ آج مدینے چلا جائے اور جا کے پوچھے او کالی کملی والے یہ تیری بائیں طرف کون سویا ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیام ایک ہاتھ میں ہاتھ صدیق اکبر کا تھا اور ایک ہاتھ میں ہاتھ فاروق اعظم کا تھا۔ یوں فرمایا جب میں قیامت میں اٹھوں گا ان دونوں ساتھیوں کے ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوں گے، ہاکذا نبعث یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی تمام صحابہ کرام کے خادم بنو، سارے صحابہ پکے سچے، اہل بیت سچے، تمام کے تمام جلیل القدر لوگوں میں سے ہیں، کسی کی برائی نہ کرو۔ انشاءاللہ زندہ رہے اگلے جمعے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بیان ہوگی۔ باقی ان دنوں میں لوگوں میں دستور ہے، رواج ہے، شہادت نامے غلط غلط کتابیں چھپی ہوئی ہیں، جنگ نامے پڑھنے کا، جنگ زیتون پڑھنے کا، اور غلط غلط روایات قسم کی باتیں سننے کا۔ اس لیے ہماری گزشتہ دوسرے تیسرے سال کی کیسٹیں ہیں شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہاں میرے لڑکا باہر طیب دروازے پہ لیے بیٹھا ہے، میں نے خود منگائی ہیں تاکہ عورتیں سنیں، مرد سنیں، پڑوسنے سنیں، آپ سنیں، گھر والے سنیں، اور اہل بیت کی محبت سے واقف ہوں، ان کی عظمت سے واقف ہوں، ان کے طریقہ کار سے واقف ہوں۔ تو اس تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جہاں آپ اپنے گھر کی ہر چیز کو خریدتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر بھی گزارا ہے، اہل بیت کی محبت کے بغیر بھی گزارا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کتنی بڑی شان ہوگی اس جوان کی جو حضور کے کندھے پہ بیٹھ کے کھیلا کرتا تھا۔ ایک بات عرض کر دوں، آخری معمولی چھوٹی سی بات ہے، یہاں کندھے پہ سیدنا امام حسین بیٹھے ہیں سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور اپنے کندھے پہ اٹھا کر مدینے کی گلی میں تشریف لے آئے تو فاروق اعظم نے فرمایا سبحان اللہ، کتنی شاندار سواری ہے، کتنی شاندار سواری ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے عمر یوں بھی کہو نا کہ کتنا شاندار سوار ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، او لوگو اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، اللہ کو کوئی پیغمبر اور بھیجنا ہوتا تو میرے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی بن کر آتے۔
امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بہادر جوانوں میں سے ہے جن کا دبدبہ آج تک دنیا میں مانا جاتا ہے۔ اہل اسلام نے مورخین نے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے اگر فاروق 1 سال اور زندہ رہ جاتے دنیا میں کفر کا نام و نشان باقی نہ رہتا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا عظیم انسان ہے، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑی ہستی کا مالک ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا ثمر بن کر آیا، دعا کا نتیجہ بن کر آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے وقت دعا مانگی، بیت اللہ بناتے وقت دعا مانگی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا، گویا خلیل اللہ نے حبیب اللہ کو مانگا۔ خلیل کی دعا کا ثمر، خلیل کی دعا کا جواب، خلیل کی دعا کا نتیجہ کم سے کم 4000 سال بعد آیا۔ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فاروق اعظم کے لیے جھولی پھیلائی، ادھر جھولی پھیلائی، ادھر فاروق اعظم سامنے کھڑے تھے۔ ملتان کے مسلمانوں کبھی تو سوچا کرو مانگنے والے کی جھولی بھی دیکھ۔ مانگنے والا کوئی عام آدمی نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی عام آدمی نہیں۔ مانگنے والے کو بھی دیکھ، مانگنے والے کی جھولی کو بھی دیکھ، اور دینے والے رب العالمین کے خزانے کو بھی دیکھ، اور آنے والے فاروق اعظم کو بھی دیکھ۔ کس شان سے مانگا، رو رو کے مانگا، آہو جار زاری کر کے مانگا۔ مسلمان بڑے پریشان ہیں۔ سرزمین عرب میں، مکے کی سرزمین پہ مسلمانوں کی تعداد بڑی مختصر ہے۔ مورخین نے لکھا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف لانے والے دن تک مسلمانوں کی تعداد صرف 14 تھی۔ بہت پریشان کیا گیا مسلمانوں کو۔ تمہیں آج قرآن کی کیا قدر ہو، تمہیں آج ایمان کی کیا قدر ہو، تمہیں آج اسلام کی کیا قدر ہو۔ کبھی ان غریب صحابہ کرام کی قبروں سے جا کے پوچھو، خدا کی قسم جن کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ عرش عظیم کانپ اٹھتا تھا۔ مردوں کو مار پڑی، عورتوں کو مار پڑی، نوجوان بچیوں کو مار پڑی اسلام اور ایمان کی وجہ سے۔ آج تو بھی مسلمان بنا پھرتا ہے، میں بھی مسلمان بنا پھرتا ہوں، پتہ چلے گا موت کے وقت اسلام پہ موت آئی یا کفر پہ آئی۔ آخری وقت کی سال میں ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ ادھر جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی تکلیفوں کو دیکھ کر رات دن رویا کرتے تھے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا عظیم آدمی ہے، اتنا بڑے مرتبے کا مالک ہے۔ دو آدمیوں میں تلخی ہو گئی، لڑائی ہو گئی تلوار پہ۔ ایک مسلمان منافق ہے، ایک یہودی ہے۔ وہ کہتا ہے تلوار میری ہے، وہ کہتا ہے تلوار میری ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، حضور کی خدمت میں دونوں آ گئے، معاملہ سامنے رکھ دیا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیق کر کے تلوار یہودی کو دے دی، اصل میں تھی بھی یہودی کی۔ وہ مسلمان جو تھا منافق باہر نکل کے یہودی کو کہنے لگا کہ یار فیصلہ تو ہو گیا پر مزہ نہیں آیا، میں تو حضرت عمر سے فیصلہ کراؤں گا دوبارہ۔ اب یہودی تو جانتا تھا کہ مسلمان ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف کرے، یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگا بھائی جہاں دل کرے وہاں چلو۔
وہ منافق فاروق اعظم کے پاس آیا یہودی کو لے کر اور کہنے لگا کمال ہے یار تمہارے بھی اچھے لوگ ہو، تمہیں مسلمان کی قدر ہی نہیں۔ فاروق اعظم نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا حد ہوگی، تم کلمہ پڑھنے والے کی قیمت ہی نہیں جانتے، قدر ہی نہیں کرتے۔ اس نے کہا بھئی ہوا کیا؟ کہ دیکھو تلوار میری تھی، اس کو مل گئی، فیصلہ کریں آپ۔ یہودی جانتا تھا، کہنے لگا بھائی پہلے بات سن لینا، تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فیصلہ فرمایا، تلوار مجھے دے دی ہے، میری ہے۔ میں نے کہا جاؤ بھائی فیصلہ تو ہو گیا۔ وہ منافق کہنے لگا نہیں جی میں تو آپ سے فیصلہ کراؤں گا۔ فاروق اعظم فرمانے لگے فیصلہ تو ہو گیا جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا اچھا نبی کے فیصلے کے بعد مجھ سے فیصلہ کرانے آئے ہو؟ کہ جی ہاں میں تو آپ سے فیصلہ کراؤں گا۔ تو پھر تشریف رکھو میں فیصلہ کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے اندر، گھر میں تلوار لے آئے، فرمایا اب بھی چلے جاؤ فیصلہ ہو گیا۔ وہ منافق کہنے لگا نہیں جی آپ فیصلہ کر دیں۔ انہوں نے کہا اچھا میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اٹھائی تلوار، ماری گردن پہ، وہ جا کے پڑی کہ جو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا میرے پاس اس کے لیے یہ فیصلہ ہے۔ اب وہ منافق تو مر گیا، اب مدینے میں اور منافق بھی جتنے تھے شور مچ گیا، ہائے ہائے ابدال مار دیا، ہائے ہائے غوث مار دیا، بڑا نیک تھا، بڑا تہجد گزار تھا، بڑے سجدے کرنے والا تھا، بڑا یوں تھا اور بڑا یوں تھا، شور مچ گیا۔ اور یہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا جی بدلہ دلواؤ، ظلم کر دیا فاروق اعظم کے بارے میں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیق فرمائی تو آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور فرمایا معاملہ کیا ہے؟ تو فاروق اعظم نے فرما دیا جی آپ کے فیصلے کے بعد یہ میرے پاس فیصلہ کرانے جو آئے اس کے لیے میرے پاس، جو تیرا فیصلہ نہ مانے میرے پاس اس کے لیے یہی فیصلہ ہے، اور کوئی فیصلہ کرانے کے لیے آ کے دیکھے یہی فیصلہ کروں گا۔ اب وہ منافق تو ہوتا ہی بے ایمان ہے، وہ مکر گئے۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم میں سے کوئی فیصلے کے لیے گیا ہی نہیں، میں تو بیچارہ نماز پڑھ کے اللہ اللہ کرتا ہوا جا رہا تھا اور خم مار دیا یوں ہی، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی فتنہ نہیں، یوں ہی مار دیا بیچارہ، ہائے قرآن پڑھتا ہوا مار دیا، ہائے اللہ اللہ کرتا ہوا مار دیا۔ اب ضرورت پڑی گواہ کی کہ بھی اس بات کا گواہ کون ہے کہ یہ دوبارہ فیصلہ کرانا چاہتا تھا۔ منافق جھوٹ بولنے میں کوئی سانس خالی نہیں جانے دیتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں منافق کی 3 نشانیاں، منافق کی 3 پہچان ہے، منافق کی 3 عادتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ اذا وعد اخلف، وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا۔ امانت میں خیانت کرے گا، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا۔ امانت رکھ دی جائے اس میں ضرور بے ایمانی کرے گا، وعدے کے خلاف کرے گا، جھوٹ بولے گا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے فرمایا گواہ لے آؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گواہ کہاں ہے؟ یہ آئے تھے، میں نے وہاں کوئی پارٹی بٹھا رکھی تھی یا کوئی مسجد کا معاملہ تھوڑا ہی ہے جو نمازی گواہ مل جائیں، گواہ کوئی نہیں۔ جناب مدنی کریم سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تشریف آوری، تشویش ہوئی، پریشانی ہوئی، اب کیا بنے؟ فاروق اعظم کے پاس گواہ کوئی نہیں، معاملہ قتل کا ہے، معاملہ آدمی کا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ کا دریائے کرم جوش میں آیا، آواز آئی فلا
وربک. کاش مسلمانوں تم قرآن کریم کا انداز سمجھتے، تمہیں قرآن کے ربط ضبط کا پتہ ہوتا، تمہارے دل میں یہ یقین ہوتا کہ جیسے انگریزی سے نوکری مل جاتی ہے، عربی پڑھنے سے جنت مل جائے گی، ذرا برابر بھی یقین ہوتا تم اس آیت کو پڑھ کر مر جاتے. تمہارے یہاں کچہریوں میں دستور ہے، گواہی دینے سے پہلے حرف اٹھایا جاتا ہے، جو کہوں گا سچ کہوں گا. اگرچہ سچ وہ ہماری عدالتوں میں پھر بھی سچ نہیں کہتا. سچ کہلوانے والے سچے نہیں، سچ کہنے والا سچا نہیں. جس کی عدالت میں کہا جا رہا ہے عدالت سچی نہیں، غلط حلف نامے استعمال کیے جاتے ہیں. اللہ پاک جل شانہ کی بے نیازیوں کے قربان جاؤں، گواہی بعد میں دی، حلف پہلے اٹھایا. فرمایا فلا وربک، مجھے اپنی کبریائی کی قسم اور میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، ہرگز ایماندار نہیں، ہرگز مومن نہیں، ہرگز ایمان والا نہیں، ہرگز کلمے والا نہیں، ہرگز اسلام والا نہیں. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے تیرے رب کی قسم میں گواہی دیتا ہوں وہ آدمی ایماندار ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایمان والا بن ہی نہیں سکتا، وہ کلمے والا ہو ہی نہیں سکتا، اسلام والا ہو ہی نہیں سکتا جو میرے محبوب تیرے فیصلے کو نہ مانے، جو تیرا فیصلہ ٹھکرا دے، جو تیرے فیصلے کو تسلیم نہ کرے. میں خدا عدالت میں گواہ بن کر آیا، میں گواہی دینے کے لیے آیا ہوں، وہ ایماندار ہے ہی نہیں جو کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانے. الہ العالمین زبان سے مان لے، اوپر اوپر سے تسلیم کر لے، اندر دل میں کھوٹ رکھے، اچھا نہیں ہوا، صحیح نہیں ہوا، میرا حق مارا گیا، یہ اچھا اسلام ہے، یہ اچھا قرآن ہے، یہ اچھی عدالت ہے. اللہ پاک نے گواہی دے دی، فرمائی زبان سے 1000 مرتبہ مانے، لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم جس کے دل میں تیرے فیصلے کی بات ذرہ برابر بھی شک رہے وہ ایماندار ہو ہی نہیں سکتا. ہم سوچیں تو صحیح، کتنے فیصلے آج ہم اللہ کی عدالت اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں. فیصلہ کرنے والا بھی اسلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فیصلہ ماننے والا بھی اسلام کے مطابق فیصلہ نہیں مانتا. آپ کے سامنے ہے جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں تشریف لائے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. دار ارقم میں نماز کے لیے وضو فرما رہے ہیں، نماز کی تیاری فرما رہے ہیں. فاروق اعظم ایمان لانے کے لیے تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے لگے. دار ارقم کے مکان میں اندر کوٹھڑی میں فاروق پوچھنے لگا میرے آقا یہ کیا کرنے لگے ہو؟ فرمایا عمر نماز پڑھنے لگا ہوں، رب کی عبادت کرنے لگا ہوں. فاروق اعظم نے پوچھا سارا جہان رب کی عبادت بیت اللہ میں کرتا ہے، خانہ کعبہ میں کرتا ہے، آپ یہاں چھپ کر کوٹڑی میں نماز پڑھتے ہیں.
جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا فاروق تیری قوم مجھے بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتی, سجدہ نہیں کرنے دیتی. اگلے دن میں نے نماز کا سجدہ کیا تھا بیت اللہ شریف میں, حرم محترم میں, خانہ کعبہ میں. میری پیٹھ پہ اونٹ کا سارا اوج لا کر رکھ دیا, میں سجدے سے سر نہ اٹھا سکا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرم محترم میں بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کر قرآن مجید کی 2-4 آیتوں کی تلاوت فرمائی. سارا مکہ مارنے لگا. کسی نے ادھر سے مارا, کسی نے ادھر سے مارا, کسی نے دھکا دیا, کسی نے جوتا مارا, کسی نے پتھر مارا. صدیق اکبر پہنچائے اور آپ نے آواز بھی لگا دی اتقتلون رجلا, تم اس آدمی کو قتل کیوں کرتے ہو جو اتنی بات کہتا آئی یقول ربی اللہ. کیوں مارتے ہو جو اتنی بات کرتا ہے کہ رب میرا اللہ ہے؟ اس جرم میں مارتے ہو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے منع کرتے کرتے بچاتے بچاتے ہٹاتے ہٹاتے ایک ظالم آگے بڑھا اور اس نے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنے بل چڑھائے. ایک اور کمینے نے آگے بڑھ کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنا زور سے جھٹکا مارا حضور کے منہ مبارک میں جھاگ آ گئے. اللہ استغفر اللہ. اس دین کے پیچھے, اس قرآن کے پیچھے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں خود محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے. آج تم نے تماشا سمجھ رکھا ہے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا میرے آقا جب تک میں نہیں آیا تھا کوٹھلیوں میں نماز ہوتی تھی, چھپ چھپ کر آپ نے نمازیں پڑھی, لیکن یہ ہو نہیں سکتا. میں اسلام میں داخل ہو جاؤں, میں غلام بن چکا ہوں, میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں, ایمان لا چکا ہوں, اور آپ پھر بھی گھر میں نماز پڑھیں تو میرے آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ بیت اللہ میں چلیں, خانہ کعبہ میں چلیں, آپ وہاں چل کر نماز ادا فرمائیں. عمر تیری قوم مارے گی, ہماری تعداد بڑی ہے, بہت تھوڑی ہے, ہم بڑے کمزور ہیں, مارتے ہیں. میرا گلا گھونٹا گیا, میری پیٹھ پہ اونٹ کا سارا اوج لا کے رکھ دیا گیا. خطاب کا بیٹا کہتا ہے آقا سب کچھ ہوا, خود دیکھا اور خود کیا, سب کچھ سنا, سب کچھ ہوا, لیکن یہ سارے معاملات میرے آنے سے پہلے تھے. میرے آقا اب چلو بیت اللہ میں نماز آپ پڑھیں, میں جانوں سارا مکہ جانے. سارا عرب جانے, میں جانوں. آپ بے پرواہ ہو کر اپنے رب کی عبادت کریں, بیت اللہ میں چلیں, میرے ذمہ آیا سارا مکہ. آپ لوگ تو یہ نقطے سمجھیں گے ہی نہیں. چاہیے یہ تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چلو ابھی تو مسلمان ہوا ہے, ایک ہفتہ تو ٹھہر جا پھر چلیں گے, ہم تجھے بھی دیکھ لینا کتنے پانی میں ہے, تجھے بھی دیکھ لینا کتنے پانی میں ہے. نہیں, فاروق اعظم کی زبان پر حضور کو اتنا اعتبار تھا, اسی وضو سے اسی وقت بیت اللہ میں تشریف لے گئے. تجھے 60 سال ہو گئے کلمہ پڑھتے پڑھتے, تیرے کلمے کا کچھ نہ بنا, تیرے دین کا کچھ نہ بنا, تیرے ایمان کا کچھ نہ بنا. تیری چٹی داڑھی ہوگی پڑھتے پڑھتے, نہ معلوم مرتے وقت کفر پہ مرے گا یا کلمے پہ مرے گا. لیکن فاروق کو کلمہ پڑھے ہوئے 2 منٹ نہیں ہوئے, کالی کملی والے کو اس کے کلمے پہ کتنا بڑا یقین ہے, فوراً بیت اللہ میں تشریف لے گئے.
اور خانہ کعبہ میں جا کر پھر فاروق اعظم نے ہمارے والا کام نہیں کیا. او جی آج پہلا دن ہے نا، ذرا جلدی سی پڑھ لو. میں دروازے پہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوں کوئی مکے والا آ نہ نکلے. ہاں خام خواہ جھگڑا نہ ہو جائے، جھگڑا اچھی چیز نہیں نا جی، آپ جلدی سے ذرا فارغ ہو جائیں. یہ نہیں، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے بیت اللہ میں کھڑے ہو گئے. فاروق اعظم خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گئے اور آواز لگا دی، او مکے والوں، او مکے کے شیروں، او مکے کے بہادروں، او مکے کے دلیروں، او مکے کے مردوں، او مکے کے نوجوانوں، قریشیوں، سارے مکے والے سن لیں، سارے عرب والے سن لیں. تمہاری اطلاع کے لیے میں اعلان کرتا ہوں، آؤ دیکھو کر لو کیا کرتے ہو. میرا محبوب بیت اللہ میں نماز پڑھنے لگا ہے. صرف یہی نہیں، آواز لگا دی، مکے والوں جس نے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو سامنے آ جائے، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو سامنے آ جائے، جس نے اپنے گھر کو اجاڑنا ہو فاروق کے سامنے آ جائے. وہ کتنا بڑا جوان ہوگا جس کے آنے سے نبی نے بیت اللہ میں نماز ادا فرمائی. بیت اللہ میں نماز ہوئی، خانہ کعبہ میں نماز ہوئی. کتنا بڑا منصف، کتنے بڑے عدل کا مالک. بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے لڑائی نہیں کرنی پڑی، انصاف کام آ گیا. آگے بڑھ کر چابیاں حوالے کر دی بھائیوں نے. سب لوگ اپنے لیے اچھی اچھی دعائیں مانگتے ہیں، اولاد کے لیے کوٹھی بنگلے مانگتے ہیں، اولاد کے لیے راحت و آرام و آسائش مانگتے ہیں. آپ نہ جانے کیا کیا مانگتے ہوں گے، میں نہ جانے اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا مانگتا ہوں گا. لیکن فاروق کی دعا تو دیکھو، کہتا اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک. مولا تیری حضور میں میری التجا ہے، میری دعا ہے، میری مناجات ہے. میں تیری حضور میں دعا مانگتا ہوں، مولا مجھے بستر کی موت سے بچا، میں اپنے گھر کی موت سے پناہ مانگتا ہوں. تیری راہ میں تیرے نام پہ قربانی دیا چاہتا ہوں. شہادت یوں ہی نہیں ملا کرتی، اس کے لیے تو بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے بڑی جستجو کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے بڑے دامن پھیلانے پڑتے ہیں، اس کے لیے بڑی دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے. یوں ہی تو اللہ پاک نے اعلان نہیں کر دیا، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فی سبیل اللہ اموات. اللہ فرماتے ہیں، اور لوگوں جو میرے نام پہ سر کٹا دے، میرے نام پہ مر جائے، میرا کام کرتا کرتا مر جائے، میرا قرآن پڑھتا پڑھتا مر جائے، میری نماز کا سجدہ کرتا کرتا مر جائے، میرا نام لیتا لیتا مر جائے. اللہ فرماتے ہیں میرے یہاں اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، تم دنیا میں رہنے والوں کو، فرشتوں کو اجازت نہیں کہ ایسے مرنے والے کو مردہ نہ کہیں. بل احیاء ولکن لا تشعرون. وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کی تمیز نہیں ہے، سمجھنے کا سلیقہ اور شعور نہیں ہے. فاروق اعظم دعا مانگتے ہیں، اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک. یا اللہ تیری راہ میں شہادت کی موت مانگتا ہوں. کابل سے لے کر طرابلس تک اسلام کا جھنڈا لہرانے والا فاروق اعظم. سبحان اللہ، اللہ اکبر. 900 جامع مسجدیں، 9000 بڑی چھوٹی مسجدیں بنانے والا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس کے دور خلافت میں اسلام کو اتنی ترقی ملی
اسلام کو اتنا عروج ملا اور وہ بات پوری کر کے دکھائی جو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ فاروق کو اگر ایمان مل جائے تو تیرے اسلام کو شان مل جائے گی، شوکت مل جائے گی، عظمت مل جائے گی۔ عظمت بن کے دکھایا اور محبت کا معیار عرض کر دیا، وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا او میرے پروردگار، مدینے کی موت عطا فرما، یار کے شہر کی موت عطا فرما۔ اللہ میاں نے جواب دیا، میرے فاروق میں تیرے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہوں، تیری دعا کے صرف الفاظ نہیں، میں تیری رگوں کے خون کے قطرے قطرے سے واقف ہوں۔ تجھے تو دفن کے لیے ایسی جگہ دوں گا بالکل اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں، برابر میں۔ کیوں؟ میرے محبوب کو بھی تجھ سے بڑی محبت ہے، اتنا قریب تجھے قبر کی جگہ دوں گا، جب اس کا دل کرے وہ تجھے دیکھ لے، جب تیرا دل کرے تو دیدار کر لے۔ تجھے تو اتنا قریب جگہ دوں گا، تو مدینہ مانگتا ہے۔ اور فرمایا فاروق تجھے ایسی موت دوں گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد کا پتھر آئے گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے بدر کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے احد کے پتھر آئیں گے، تو تبوک کی مٹی آئے گی، قادسیہ کی مٹی آئے گی، پر اے میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مصلی آئے گا، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے فجر کی نماز آئے گی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔